اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فیض ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں برا السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دین اور دنیا میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج کا واقعہ حضرت سمنون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے۔ یہ واقعہ کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 206 پر درج ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غلام خلیل نامی ایک شخص سے بڑے رنج برداشت کیے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ خلیفہ وقت کے سامنے ایسی باتوں کی آپ کے متعلق گواہی دی جن کا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صادر ہونا محال تھا۔ اس سے تمام مشائخ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ دراصل یہ غلام خلیل ایک ریاکار آدمی تھا جس نے تصوف اور پارسائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور دین کو دنیوی دولت و عزت کے بدلے میں بیچ کر خلیفہ وقت کے دربار میں اپنی پارسائی کا ڈونگ رچا رکھا تھا، جیسا کہ اس دور میں بھی ہو رہا ہے، اور پھر بادشاہ اور اس کے درباریوں کے سامنے مشائخ اور درویشوں پر نکتہ چینیاں کیا کرتا تھا تاکہ لوگ ان بزرگان دین سے دور رہیں اور ان سے کوئی فیض حاصل نہ کر سکیں۔ اسی طرح خود اس کا مرتبہ قائم رہے، اور جب بغداد میں حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ بڑھ گیا، ہر کوئی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرب کی تلاش کرنے لگا، تو غلام خلیل کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بہتان لگانے اور رنجیدہ کرنے کے ہتھ کنڈے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک عورت کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجا۔ حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ اس کے جمال پر پڑی اور اس عورت نے اپنے آپ کو حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پیش کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاف انکار کر دیا، اور وہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہیں کہ وہ مجھے اپنی زوجیت میں قبول کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور بڑی سختی سے ڈانٹ دیا۔ چنانچہ وہ عورت غلام خلیل کے پاس آئی اور جس طرح ایک ایسی عورت تہمت لگایا کرتی ہے، اس طرح حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک تہمت لگا دی۔ غلام الخلیل نے دشمنوں کی طرح اس عورت کی تہمت کو سنا اور حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برا بھلا کہنے لگا اور خلیفہ وقت کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف بھڑکا دیا، حتیٰ کہ خلیفہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قتل کر دینے کا فرمان جاری کر دیا۔ جب جلاد کو لایا گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قتل کرنے کی خلیفہ سے اجازت طلب کی گئی اور خلیفہ نے قتل کا حکم دینے کا ارادہ کیا، تو اس کی زبان بند ہو گئی اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔ جب اس رات وہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے بادشاہ، تمہارے ملک کا زوال حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے وابستہ ہے۔ دوسرے روز اس نے معافی مانگی اور حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا اور جان گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور ایک نیک ہستی ہیں۔ فیض ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پیارا واقعہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئے آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔